جن لوگوں کو کسی چیز کا لالچ نہیں ہوتا وہ اپنا کام بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں۔ حد سے زیادہ حساس اور حد سے زیادہ سوچنے والے لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ نرم دل کے لوگ غصے میں بھی رونے لگتے ہیں۔ زہر جب کارگر نہیں ہوتا لوگ تہمت سے مار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھاتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی۔ ہم اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھنا۔ پہلا وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا، یعنی تمہارا باپ، اور دوسرا وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، یعنی تمہاری ماں۔ بعض لوگ ساری زندگی صحیح چیزیں چنتے چنتے ایک بار غلط چیز چن لیتے ہیں، اور یہ ایک غلطی ان کی باقی زندگی کا روپ بن جاتی ہے۔ خدا جب ہاتھ تھام لیتا ہے تو بے شک کوئی بھی ہاتھ چھڑا کر چلا جائے، اللہ ہمیں سنبھال ہی لیتا ہے۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ کچھ لوگ ہماری قدر اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم انہیں چاہنے میں انتہا کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص روتا نہیں ہے تو وہ شخص اندرونی طور پر کمزور ہے۔ کچھ لوگوں کے قریب جا کر احساس ہوتا ہے کہ ان سے فاصلے زیادہ بہتر تھے، دور رہنے میں ہی بھلائی تھی۔ زندگی میں ہر چیز ملتی ہے، بس زندگی دینے والے رب پہ یقین رکھو۔ مخلص لوگ ہیرے کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ قدر نہیں کرتے تو قدرت کسی اور کے ہاتھوں پر سجا دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کو جتنا بھی اپنا بنا لو مگر وہ ثابت کر ہی دیتے ہیں کہ وہ غیر ہی ہے۔ قدرت بعض لوگوں کو کمزور کردار دے کر آزماتی ہے اور بعض لوگوں کو کمزور لمحات دے کر، اور جو ان دونوں کے اسیر ہو جاتے ہیں شیطان انہیں تسخیر کر لیتا ہے۔ اگر ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے تھام رکھا ہے۔ کچھ لوگ آپ کے وفادار نہیں ہوتے بلکہ آپ سے وابستہ اپنی ضرورت کے وفادار ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے وفاداری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی اوقات سے بڑی باتیں کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا آپ کے ماضی کا چشمدید گواہ ہے۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ تمہارا رب تمہیں جس چیز سے دور کر دے اس پر صبر کرو، اور جس چیز کے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو۔ غم وہ ہے جس کے بعد انسان سدھر جائے اور رب کی قربت پائے، ورنہ تو انسان کے لیے ہر مشکل مصیبت کے سوا کچھ نہیں۔ خوشی کا تعاقب کرنے والا خوشی نہیں پا سکتا، یہ عطا ہے مالک کی جو اس کی یاد
اور مقرر کی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے سے ملتی ہے۔ نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس بات سے اچھی طرح واقف ہو کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی تھیں۔ محبت کی سب سے بری بات یہ ہے کہ یہ ان لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے جو اس کے قابل نہیں ہوتے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو خود اپنے ہاتھوں قدر کرنے والوں کو کھو دیتے ہیں اور پھر روتے ہیں کہ کوئی ہماری قدر نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غصہ کرے تو یقیناً اس شخص کو محبت کی ضرورت ہے۔ گناہگار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ جن لوگوں کو کسی چیز کا لالچ نہیں ہوتا وہ اپنا کام بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں۔ حد سے زیادہ حساس اور حد سے زیادہ سوچنے والے لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ نرم دل کے لوگ غصے میں بھی رونے لگتے ہیں۔ زہر جب کارگر نہیں ہوتا لوگ تہمت سے مار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھاتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی۔ ہم اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھنا، پہلا وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارا باپ، اور دوسرا وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے یعنی تمہاری ماں۔